بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے روزے کی 7 اقسام پڑھی تھی، جس میں سے 4 قسموں کی ہم نے وضاحت پڑھ لی۔ نمبر 1 فرض معین، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے جو کہ فرض بھی ہیں اور ان کا وقت بھی متعین ہے۔ نمبر 2 فرض غیر معین، یعنی رمضان المبارک کے قضا روزے جو فرض تو ہیں لیکن ان کا رکھنے کا وقت دن متعین نہیں ہے، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 واجب معین، یعنی منت کے وہ روزے جو دن متعین کر کے نظر مانی گئی ہو اور وہ نظر پوری ہونے اور منت پوری ہونے پر واجب بھی ہو گئے، اور جس دن کی کو خاص کیا تھا، متعین کیا تھا، اسی دن وہ روزے رکھے جائیں گے، واجب معین۔ واجب غیر معین یعنی منت کے وہ روزے جو منت مانتے وقت ان کا دن خاص نہیں کیا اور وہ منت پوری ہو گئی تو وہ روزے بھی واجب ہو گئے، لیکن دن متعین نہیں ہے، کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگلی قسم ہے سنت روزے۔ عزیز طلبہ، سنت روزے وہ ہوتے ہیں جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوں یا رکھنے کی ترغیب دی ہو اور اس کا ثواب ہے۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہوتے، یہ سنت ہوتے ہیں۔ اس میں سے چند یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ادھر ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کتاب میں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ نمبر 1 عاشورہ کے 2 روزے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کو ملا کر 2 روزے رکھے جائیں گے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 یا اور 11 محرم کا روزہ یہ رکھنا سنت ہے۔ جو یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 عرفہ کا روزہ، یعنی جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ جو یہ روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ روزے ان لوگوں، یہ 9 ذو الحجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہیں گئے ہوں، جو اس وقت حج پر ہو، عرفہ کے میدان میں ہو، ان کے لیے روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ نمبر 3 ایام بیض کے روزے۔ ایام بیض یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ جو یہ روزے رکھتا ہے، ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، تو گویا وہ پورے مہینے روزے رکھنے والا بن جاتا ہے اور اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کا اجر دیں گے، 10 کے برابر اجر دیں گے۔ تو جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے، 13، 14، 15، تو گویا اس کو 30 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور مہینے کے 30 روزوں کا ثواب مل گیا تو گویا پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے، رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال، جس کے 1 شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، اس مہینے کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے گویا پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے۔ یہ اس کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے 36 روزے رکھے، اور اسی کے تحت دیکھا جائے تو اس کو 360 روزوں کا ثواب ملا، گویا پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ انسان کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم بھی اگر یہ روزہ رکھیں گے، سنت پر عمل کریں گے، تو ہمارے جب اعمال اللہ کے سامنے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو پیش ہوں گے تو ہم اس حال میں ہمارے اعمال پیش ہوں گے کہ ہم بھی روزے سے ہوں گے۔ یہ سنت روزے تھے۔ اس کے بعد مکروہ روزے ہیں۔ مکروہ روزے وہ ہے جس کو نہ رکھنا، اس وقت میں نہ رکھنا بہتر ہے،
اور اس کو رکھنا ناپسندیدہ ہے. اگر کسی نے ایسے روزے رکھے تو وہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ اللہ کو ناپسند ہے. جیسے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا. یہودی ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے ان سے مشابہت نہ ہو تو اس دن ہمیں صرف ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اس کے ساتھ کوئی دن ملا لیں, جمعہ اور ہفتہ دو روزے رکھ لیں یا ہفتہ اور اتوار کا رکھ لیں تو پھر مکروہ نہیں رہے گا. اسی طرح صرف 10 محرم الحرام کا روزہ, پیچھے بات آ گئی کہ سنت روزہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 ہے. صرف ایک دن کا عاشورہ کا صرف روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. 9 روز کا روزہ یہ مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کی ایک تہوار ہے, اس دن یہ روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر, بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا یہ سب روزے مکروہ ہیں. عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر فرض روزے تو رکھے گی, جو واجب ہے معین ہے غیر معین ہے وہ تو رکھے گی, لیکن نفل روزہ اگر رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت سے رکھے. اس کے بعد روزے کی 7 اقسام میں سے آخری قسم ہے حرام روزے. عزیز طلبہ آپ نے پڑھا مکروہ روزے. مکروہ روزے وہ ہے جو نہ رکھنا پسندیدہ ہے اور اس کو اس وقت میں رکھنا ناپسند ہے, لیکن اگر کوئی رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا. جبکہ حرام روزے وہ ہیں جو ان دنوں میں بالکل نہیں رکھے جاتے. اگر کسی نے رکھا بھی تو روزہ بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا وہ گناہگار ہوگا, اللہ کا نافرمان بن جائے گا. تو سال میں پورے سال میں ایسے 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں. اگر کوئی رکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا, اللہ کا نافرمان ہوگا. اس میں ایک دن تو یکم شوال کا دن ہے, یعنی عید الفطر کا, میٹھی عید جسے کہا جاتا ہے یا چھوٹی عید جسے کہا جاتا ہے. اس کا پہلا دن جو ہے رمضان المبارک کے فوراً بعد جو پہلا دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. پورے مہینے انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے, یہ پہلا دن ہے. اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے کہ آج کھاؤ پیو خوب کھاؤ. تو ایک مہینے روزے رکھے تھے تو اس دن روزہ بالکل نہیں رکھنا حرام ہے. اور 4 دن جو ہیں وہ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید جسے کہا جاتا ہے, بڑی عید کہا جاتا ہے, اس کے 4 روزے یعنی پہلے بقرہ عید کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن اور چوتھا دن, یعنی 10, 11, 12 اور 13 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا حرام ہے. جو اس دن روزہ رکھے گا وہ گناہگار ہوگا. تو حرام روزے یعنی جس دن روزہ رکھنا حرام ہے وہ سال میں 5 دن ہیں. ایک یکم شوال, نمبر 2 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ, یہ روزے حرام ہیں. تو عزیز طلبہ یہ 7 روزے کی اقسام ہو گئیں, اس کی تعریف بھی اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب اگلا جو نقطہ ہے, اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھ لیں, وہ ہے روزے کی اہمیت, فضیلت اور فوائد. روزے کی اہمیت کیا ہے, روزہ کتنا اہم ہے, اللہ کے نزدیک کتنا اہمیت رکھتا ہے. تو عزیز طلبہ آپ نے روزے کی فرضیت کے ثبوت میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو عزیز طلبہ یہ روزہ اتنا اہم ہے, اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ہر امت پر یہ روزے فرض کیے ہیں. اب وہ اس کی ترتیب کیا تھی, کس امت پر کس طرح اور کتنے روزے فرض تھے وہ الگ بات ہے, لیکن روزے کی فرضیت ہر امت پر آئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انبیاء علیہ السلام خود روزہ رکھتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. یہ روزے کی اہمیت ہے. اس کے بعد روزے کی فضیلت, روزہ رکھنے سے ہمیں آخرت میں ملے گا کیا. تو عزیز طلبہ روزے کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں اور حضور علیہ السلام نے بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت ذکر کی ہیں, لیکن یہاں ہم 2 حدیث ذکر کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے یہاں ذکر کر دیتا ہوں, کتاب میں وہ آ جائے گی اس کی عربی عبارت بھی, وہ پھر ہم دیکھ لیں گے.
تو ایک حدیث شریف تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے کا نام ہے ریان، اس سے روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی اور بڑا پروگرام ہوتا ہے، اس میں جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک دروازہ، ایک جگہ خاص ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے آتے ہیں۔ عام مجمع دوسرے دروازوں سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مہمان خصوصی اس خاص دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ تو یہ روزے دار بھی، ان کے لیے بھی ایک دروازہ خاص کیا گیا ہے جنت میں جس کا نام ریان ہے۔ روزہ رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس میں سے نہیں جائے گا۔ پس جب وہ داخل ہو چکیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، یعنی جب تمام روزے دار جنت میں اس دروازے سے چلے جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ پختہ یقین اور اخلاص کے ساتھ رکھا، یقین بھی پختہ تھا کہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں اور اللہ اس پر مجھے اجر دیں گے، اور اخلاص تھا کہ صرف اللہ کی ذات کو دکھانے کے لیے رکھا، کسی اور کے لیے نہیں رکھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ دو حدیث روزے کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں، آپ نے سن لی، کتاب میں پھر آ جائیں گی، وہ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد روزے کے فوائد، دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے، تو ادھر چند پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ آج ہم کچھ کھا پی نہیں رہے اور اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جب ہم وہ کھاتے ہیں مزے سے تو واقعی اس میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آج ہم نہیں کھا رہے روزہ رکھ کے، پورے دن بھوکے پیاسے ہیں، تو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس پر پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے واقعی ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ تیرا ہی احسان ہے۔ اس کے بعد غریبوں پر رحم اور ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ آج ہم صبح سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ہماری کیا حالت ہے، تو یہ جو غریب ہیں، جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کو بھوک پیاس میں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، تو ان کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے سامنے کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، سب موجود ہے، لیکن روزے کی وجہ سے وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، کھا نہیں رہا اور اس پہ صبر کر رہا ہے، تو یہ عادت پیدا ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر، ہر موقع پر جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو صبر کر سکے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق ہوتی ہے کہ پھر ہر کام میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے کہ جب کھانا پینا، اچھی اچھی غذائیں سامنے موجود ہوں، اچھا اچھا کھانا موجود ہو اور اس کو نہ کھائے اور اللہ کی فرما برداری کرے تو دوسرے معاملوں میں بھی اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو جیسے روزے میں گناہ سے بچتا ہے، جب بھی کوئی گناہ کرنا لگتا ہے تو اس خیال آ جاتا ہے میں روزے سے ہوں، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گناہ کا خیال شیطان ڈالے گا تو ہمیں اللہ کا خوف دل میں آئے گا اور یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور ہم اس کے گناہ سے بچیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو شیطان کا مقابلہ کر کے اس کو ہم ہرا سکیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں سبق ختم کرتے ہیں، اب اس کی بلند خوانی شروع کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 نمبر صفحہ آپ کھول لیجئے۔ سنت روزے کی جو قسم ہے وہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، وہیں سے اب ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 پر سبق ہے سنت، یعنی روزوں کی 7 اقسام میں سے 5ویں قسم سنت۔ سنت وہ روزے جو حضور علیہ السلام نے رکھے ہیں یا ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے اور وہ فرض یا واجب نہیں ہیں، سنت روزے یہ ہیں۔ عاشورہ کے 2 روزے یعنی محرم کی 9 اور 10 یا 10 اور 11 تاریخ کے روزے۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ عرفہ کا روزہ یعنی ذی الحجہ کی
9ویں تاریخ کا روزہ ان لوگوں کے لیے سنت ہے جو حج نہیں کر رہے ہیں، اور حج کرنے والوں کے لیے عرفہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے سنت روزے کی، ایام 20 کے روزے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے سنت ہیں۔ 4 ماہ شوال کے 6 روزے، ان سب کی فضیلت میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ 5 پیر کے دن کا روزہ، 6 جمعرات کے دن کا روزہ۔ مکروہ روزے، روزوں کی 7 اقسام میں سے چھٹی قسم مکروہ روزے۔ نمبر 1 فقط ہفتے کے دن کا روزہ، کیونکہ ہفتے کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اس لیے مکروہ ہے، بس اگر ایک دن ملا کر جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ، 9 روز یعنی مجوسیوں کا قومی تہوار کا روزہ، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا، یہ سب روزے مکروہ ہیں۔ حرام روزے، روزوں کی 7ویں قسم، سال بھر میں 5 دن کے روزے حرام ہیں۔ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کے روزے حرام ہیں۔ اس کے بعد عنوان ہے روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد۔ تو سب سے پہلی بات روزے کی اہمیت۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ جس طرح مسلمانوں پر فرض ہے اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک یہ حکم چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام خود روزہ رکھتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد روزے کی فضیلت، کہ ہمیں آخرت میں کیا ملے گا روزہ رکھنے سے۔ روزہ رکھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، ہم اس سلسلے میں 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم وَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا، بس جب وہ داخل ہو چکیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کا روزہ پختہ یقین اور اخلاص کے ساتھ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگلی بات، روزے کے فوائد کیا ہیں، روزہ رکھنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نمبر 3، غریبوں پر رحم اور ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نمبر 6، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔